یہ کام کرتے ہیں، شیئرز لینا، خریدنا، بیچنا، اور اس سے متعلق بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو آپ جانتے ہیں شیخ، شریعہ کمپلائنس جو ہوتے ہیں، جو لوگ سود کو کچھ پرسنٹ پر جائز قرار دیتے ہیں یا لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں کہ اتنے پرسنٹ تک جائز ہے، اتنے پرسنٹ تک جائز ہے، یعنی ایسی کمپنیز کے شیئرز خریدنا کہ جس میں ڈیپتھ ان کا ایک لمیٹیڈ ہو. تو ایسی کمپنیز کے شیئرز خریدنے کو وہ لوگ جو جائز قرار دیتے ہیں، تو ان کی چند بنیادی دلائل ہیں شیخ، جو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے رکھوں اور آپ کتاب و سنت کی روشنی میں اس کے جوابات دیں ہمیں. چونکہ وہ دلائل تھوڑا سا ان کے اعتبار سے بہت مضبوط نظر آتے ہیں، تو ہم لوگ اگر آپ کی اجازت ہو سب سے پہلی دلیل میں ان کی رکھنا چاہوں گا اس سلسلے میں. جی جی بالکل بالکل، بسم اللہ. تو شیخ وہ جو شریعہ کمپلائنس والے ہیں دلیل، سب سے پہلی دلیل یہ ہے نا شیخ، ان کا یہ کہنا ہے شیخ کہ یہ ایک ایسی مجبوری ہے کہ اس میں کوئی راستہ نہیں ہے، اور شریعت نے مجبوری کی حالت میں، سخت مجبوری کی حالت میں کچھ شرعی قواعد کی بنا پر اس کی اجازت بھی دی ہے، حرام پر عمل کرنے کی اجازت بھی دی ہے. تو یہ بھی ایک طرح کی ایک مجبوری ہے شیخ. تو اس میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. سب سے پہلے تو تھوڑا سا پس منظر ہم لوگ سمجھ لیں. اصل میں صحیح بات یہ ہے، اور دنیا کے بیشتر جو معتبر علماء ہیں ان کی رائے بھی یہی ہے کہ اگر شیئر مارکیٹ کے اندر جس کمپنی سے ہم کا شیئر خرید رہے ہیں، اگر اس کے اندر سود پایا جا رہا ہے، سودی کیپٹل ہے یا اس کا سودی لین دین ہے بینکوں سے، تو اگر وہ تھوڑا سا بھی سودی لین دین ہے اس کمپنی کے اندر، تو اس کے اندر شیئر خریدنا یہ جائز نہیں ہے. کیونکہ جب ہم اس کمپنی کا شیئر خریدتے ہیں تو اس کمپنی کے ہر جز کے اندر ہم شریک ہو جاتے ہیں. تو جب وہ کمپنی سود پر کاروبار کرتی ہے، لین دین کرتی ہے، سود پر قرض لیتی ہے، تو وہ کمپنی ہماری وکیل ہے. تو الوکیل لہو حکم الاصیل، جب وہ کمپنی سود پر قرض لے رہی ہے تو گویا کہ ہم بھی سود پر قرض لے رہے ہیں. تو صحیح بات یہ ہے کہ اگر کوئی سودی کاروبار اس کمپنی میں پایا جا رہا ہے، اس سے قطع نظر کہ وہ تھوڑا ہے کہ زیادہ ہے، کتنا پرسنٹ ہے، اس سے قطع نظر اگر تھوڑا سا بھی ہے تب بھی وہ حرام اور ناجائز ہے، اور اس کے اندر شیئر خریدنا یہ جائز نہیں ہے. دنیا کے جتنے معتبر علماء ہیں، معتبر علماء سب کی یہی رائے ہے. اب یہاں پر کچھ لوگ جو شریعہ کمپلائنٹ کی آپ نے بات کیا، کچھ لوگ ایسے ملتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر 1/3 اس میں سود ہے، 33%، کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگ 25% کہتے ہیں، اگر اس کمپنی میں سود ہے تو کوئی بات نہیں ہے، اس میں آپ شیئر خرید سکتے ہو، اگر اس سے زیادہ ہے تو مت خریدو. یہ ان کا کہنا ہے. آپ نے جیسے کہ ابھی بیان کیا کہ وہ ایک دلیل عوام کے سامنے یہ رکھتے ہیں اپنے دعوے میں کہ ہماری شریعت میں مجبوری کی حالت میں جو حرام چیز ہوتی ہے وہ حلال ہو جاتی ہے. یہ ہم سب کا ماننا ہے، سارے مسلمانوں کا، کہ سود کا لین دین حرام ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ مجبوری کی حالت میں سود کا لین دین جائز ہو جاتا ہے. تو ایک قاعدہ ہے شریعت میں کہ الضرورات تبیح المحظورات. اس قاعدہ کا معنی یہ ہے کہ اگر انسان کی ضرورت ہو جائے تو اس ضرورت کی بنیاد پر مجبور ہو کر کے اس کے لیے حرام کام کا ارتکاب کرنا یہ جائز ہوتا ہے. یہاں پر ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ ہماری اردو زبان میں ضرورت کا کلمہ ہم جس معنی میں استعمال کرتے ہیں، شریعت کی زبان میں ضرورت کا معنی اس سے بالکل مختلف ہے. تو ہمارے جو ناظرین جو اس وقت سن رہے ہیں وہ اس بات کو قاعدے سے سمجھیں کہ ہم لوگ چھوٹی موٹی چیز کو ضرورت بول دیتے ہیں. بازار جا رہے ہیں، کہیں ہمیں ضرورت ہے کچھ، بازار جا رہے ہیں، ہے نا، جبکہ بازار سے ہمیں سبزی خریدنا ہے صرف. ہماری شریعت کے ہاں ضرورت کا معنی یہ نہیں ہے. ہماری شریعت کے ہاں ضرورت کا معنی یہ ہے کہ جس کام کی ضرورت آپ کو پڑ رہی ہے، اگر وہ کام آپ نے نہیں کیا، یا تو آپ کی جان چلی جائے گی، یا اس کے علاوہ جو شریعت کے 5 مقاصد ہیں ان 5 مقاصد میں سے کوئی مقصد ڈیمیج ہو جائے گا. شریعت کے جو 5 مقاصد ہیں
نفس جان کی حفاظت، دین کی حفاظت کرنا، جان کی حفاظت کرنا، نسب کی حفاظت کرنا، عقل کی حفاظت کرنا، مال کی حفاظت کرنا. اگر ہم نے وہ کام نہیں کیا تو یہ پانچوں مقاصد میں سے کوئی مقصد ڈیمیج ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، یا وہ اس قدر متاثر ہو جائے گا جس کے تحمل کرنے کی ہمارے اندر قوت اور سکت نہیں ہے. یعنی ہماری زندگی کی گاڑی نہیں چل سکتی وہ حرام کام کیے بغیر، ہم چل ہی نہیں سکتے زندگی میں. اس کو شریعت میں ضرورت کہا جاتا ہے. اور یہ جو ضرورت کا ڈیفینیشن میں بتا رہا ہوں یہ کوئی مختلف ہی مسئلہ نہیں ہے. کسی بھی عالم کے ہاں آپ پڑھیں گے اصولی کتابوں کے اندر ضرورت کا معنی تو یہی معنی ہے ضرورت کا. ہم اردو میں ضرورت چھوٹی موٹی چیزوں کو کہہ دیتے ہیں، وہ ہماری اپنی زبان ہے، ہمارا اپنا اسلوب ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. ٹھیک ہے آپ کی اردو زبان میں ضرورت دوسرے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، لیکن شریعت کی نگاہ میں ضرورت اس کو کہتے ہیں کہ جس کے بغیر ہماری گاڑی چل ہی نہیں سکتی. یا تو ہمارا دین خطرے میں، یا تو ہماری دنیا اس طرح خطرے میں کہ ہم دنیا میں سروائیو کر ہی نہیں سکتے. اس کو ضرورت کہتے ہیں. ٹھیک ہے یہ قاعدہ اپنی جگہ پر مسلم ہے، اور شریعت کے نصوص کے اندر اس کی کئی ساری دلیلیں بھی ہیں کہ اگر ضرورت پڑ جائے تو انسان حرام کام کا ارتکاب کر سکتا ہے. سورہ مائدہ کے اندر اور اس کے علاوہ بھی کسی صورت کے اندر میتہ کھانے کی اجازت ہے، مردار. جبکہ مردار تو اصلاً حرام ہے، مردار حرام ہے، نہیں کھانا، اس کو کھانا حرام ہے. لیکن اگر کوئی آدمی مضطر ہو، اگر کوئی آدمی مجبور ہو جائے، اب مجبور کا یہاں پر یہی معنی ہے کوئی آدمی ایسی جگہ پر ہے جہاں پر کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے، وہاں پر صرف اس کے پاس مردار ہے، اگر وہ نہیں کھائے گا تو مر جائے گا. اب اس کے لیے اتنا کھا لینا جائز ہوگا جتنے سے وہ اپنی جان بچا لے، جتنے سے اس کی جان بچ جائے اتنا اس کے لیے کھانا حلال ہے. اب اسی پر دیگر امور کو بھی آپ قیاس کر لیجئے کہ جہاں پر آپ کی زندگی خطرے میں ہے، آپ سروائیو نہیں کر سکتے وہ حرام کام کیے بغیر، اب وہ آپ کی مجبوری مانی جائے گی. وہ حرام کام اتنا کر لیجئے آپ جتنے سے آپ سروائیو کر جائیں، صرف اتنا کر لیجئے جتنے سے آپ سروائیو کر جائیں. یہ معنی ہے اس قاعدے کا جو آپ نے ابھی ذکر کیا، یا اس دلیل کا جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ ہماری شریعت نے مجبوری کی حالت میں حرام کام کو جائز قرار دیا ہے. اب یہاں پر آپ یہ جو تفصیلات میں نے بتایا اس کی روشنی میں آپ غور کیجئے، دنیا کا کون سا انسان ہے اس کو میرے سامنے لائیے کہ شیئر مارکیٹ میں شیئر خریدنا اس کی مجبوری ہے. دنیا میں پیسہ کمانے، تجارت کرنے کے سینکڑوں ہزاروں طریقے ہیں. کیا وہاں پر وہ پیسہ نہیں کما سکتا ہے؟ کیا اگر اس نے شیئر مارکیٹ میں پیسہ نہیں لگایا کیا اس کی زندگی تباہ ختم؟ کیا وہ دنیا میں سروائیو نہیں کر سکتا اس کے بغیر؟ اگر نہیں کر سکتا ہے، اگر کوئی آدمی ایسا پایا جا رہا ہے کہ تمام راستے دنیا کے بند ہیں، اگر اس نے شیئر نہیں خریدا تو مر جائے گا، وہ اس زندگی سروائیو نہیں کر سکے گا، اس کے بارے میں لائیے ہم لکھ کر کے فتویٰ دے دیں گے کہ اب تمہارے لیے جائز ہو گیا ہے کیونکہ تمہیں ضرورت ہے. لیکن کیا یہ حقیقت میں ایسا پایا جاتا ہے؟ کہیں نہیں پایا جاتا. یہ سارے لوگ ہمارے ناظرین خود فیصلہ کریں کہ کیا شیئر مارکیٹ میں شیئر خریدنا کیا ہماری مجبوری ہے؟ کیا ہم مجبوری کے درجے تک پہنچ چکے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں، یہ جھوٹ ہے. اس لیے کیا جاتا ہے شیخ کہ عوام کے سامنے ان لوگوں کو معلوم ہے کہ عام آدمی تو عام آدمی ہے، اس کو عربی کی چند عبارتیں پڑھ کے سنا دیجئے دلیل کی شکل میں اور بتا دیجئے ایسا ایسا قاعدہ ہے، اور عوام کو لگے گا کہ ہاں یہ تو سامنے والا تو دلیل سے بات کر رہا ہے. بھائی اس کی دلیل تو صحیح ہے لیکن وہ دلیل غلط جگہ پر فٹ کر رہا ہے. دلیل کا صرف صحیح ہونا یہ کافی نہیں ہوتا ہے، دلیل سے جو وجہ استدلال ہوتا ہے کیا وہ دلیل وہاں پہ فٹ بیٹھ رہی ہے کہ نہیں، یہ میٹر کرتا ہے. تو یہ دلیل فی نفسی صحیح ہے لیکن یہاں پر یہ دلیل فٹ نہیں ہو رہی ہے کیونکہ یہاں پر نہ تو ضرورت ہے، نہ تو اضطرار ہے، نہ تو مجبوری ہے. لہٰذا یہ دلیل یہاں پر اصل میں کہنا یہ ہے نا کہ جیسے یہ ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے، یعنی شیئر مارکیٹ کوئی چھوٹا موٹا نہیں، بہت بڑا پلیٹ فارم ہے. اگر اسی طرح سے ہم کہیں تو پھر یہ پلیٹ فارم مسلمانوں سے بالکل خالی ہو جائے گا،
کوئی جا ہی نہیں ہاں پائے گا اس طرف پھر. جی بالکل. دیکھیے اگر ٹھیک ہے ہم فرض کریں تھوڑی دیر کے لیے فرض کریں کہ یہ پلیٹ فارم خالی ہو جائے گا, آپ بتائیے کہ کیا ایسی صورت میں مجبوری بن گئی جو ابھی مجبوری کا ڈیفینیشن میں نے بتایا؟ دنیا میں اور ہزاروں پلیٹ فارم ہیں. دوسری بات یہ کہ اگر آپ کو شیئر مارکیٹ اتنا ہی ضروری لگ رہا ہے کہ اس کے بغیر ہم دنیا میں سروائیو نہیں کر پائیں گے, جی تو آپ مسلمان بہت سارے کتنے امیر اربوں پتی ہیں, وہ جی کیوں نہیں اپنا شیئر مارکیٹ کھولتے؟ جب آپ کفار کے سامنے جو اسلام کو نہیں مانتے ہیں ان کے سامنے جب آپ حل پیش کر دے رہے ہیں کہ ہاں 33% کی گنجائش ہے ہمارے یہاں, پھر آپ کے لیے وہ حلال کیوں پرووائڈ کریں گے؟ صحیح بات ہے شیخ, یہ تو بہت پہلی بات تو یہ بہت مجبوری اہم نہیں بات. ہے, یہ غلط ہے شیخ, یہ جھوٹ ہے, یہ مجبوری نہیں ہے. کوئی آدمی آ کے بتائے کہ ہماری مجبوری ہے. بھائی کیا جو ہے لگژری لائف مجبوری ہوتی ہے؟ نہیں, بتائیے مجبوری کیا تو نہیں ہوتی, لگژری لائف مجبوری شوق نہیں ہوتا ہوتی ہے؟ ہے. جی بالکل. تو مطلب زیادہ پیسہ کمانا کیا مجبوری ہے؟ آپ اگر اتنا کما پا رہے ہیں, آپ کی دال روٹی چل رہی ہے, آپ دنیا میں سروائیو کر رہے ہیں, تو ایسی صورت میں آپ مجبور نہیں مانے جاتے ہیں. اچھا لگژری شیخ, لائف جیسے مجبوری نہیں ہے. جی جی جیسے آپ نے دوسری بات کہی شیخ کہ یہ مقاصد شریعہ کے جو 5 چیزیں ہیں, یعنی جن چیزوں کی حفاظت کرنا ہے شریعت میں مقصود, تو اس میں سے ایک مال ہے. تو ان کا کہنا یہ ہے نا شیخ, دوسرا جو ان کا جی دلیل ہے جو دوسری ان کی, کہ یہ ایک طرح سے مال کی حفاظت ہے ایک انسان کی. لہذا جس طرح سے جان کی حفاظت کی ضرورت ہے, جس طرح سے عقل کی حفاظت کی ضرورت ہے, اسی طرح سے مال کی حفاظت کی بھی ضرورت ہے. تو اس میں ایک یہ بھی ہے کہ یہ مال کی ایک طرح سے حفاظت ہے جیسے آپ نے کہا. تو یعنی اس پر کیا ایک کہیں گے؟ دلیل یہ ہے, یعنی جی ایک دلیل ایک یہ دلیل ہے. یہ ہے. جی جی دیکھیے دراصل یہاں پر بھی دلیل تو صحیح ہے, لیکن اس دلیل کے ذریعہ سے دھوکہ دیا جا رہا ہے. کیونکہ آدھی ان کا ادھوری. کہنا یہ ہے نا شیخ اس میں ہاں کہ اگر یہ ہم نہ دینا تو لوگ حرج میں پڑ جائیں گے, اور شریعت جی بالکل. حرج کو ہٹانا چاہتی ہے, اس کو جی ختم کرنا چاہتی دیکھیے یہ دلیل بھی اپنی جگہ پر صحیح ہے, لیکن ہے. اس دلیل سے جو استدلال کیا جا رہا ہے بہت بڑا مکر, بہت بڑا فریب اور بہت بڑا دھوکہ ہے. کیسے وہ میں بتاتا ہوں. جی دیکھیے ہماری شریعت جو ہے 5 مقاصد کو پورا کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے. پہلے دین کی حفاظت, جی دوسرے نمبر پر جان کی حفاظت, جان کی حفاظت. تیسرے نمبر پر نسل اور نسب کی حفاظت. بعض لوگ نسل جی کہتے ہیں, بعض لوگ نسب کہتے ہیں, بعض فقہاء عرض کہتے ہیں, یعنی آبرو. جی تینوں جو ہے ایک ہی معنی میں استعمال کرتے ہیں, یعنی نسل انسانی کی حفاظت. چوتھی چیز ہے عقل, عقل کی حفاظت. پانچویں چیز ہے مال کی حفاظت. مال کس نمبر پہ آیا؟ 5ویں نمبر 5ویں پہ. نمبر پہ. دیکھیے یہ جو ترتیب میں نے بتایا اس میں دین مقدم ہے, اس پر اتفاق ہے. دوسرے نمبر پر جان ہے, اس پہ اتفاق ہے. جی تیسرے اور چوتھے کے بارے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے. یعنی نسل مقدم ہے یا عقل مقدم ہے, اس میں اختلاف ہے. بعض لوگ نسل کو مقدم کرتے ہیں, بعض لوگ عقل کو مقدم کرتے ہیں. لیکن کیونکہ ہماری بحث یہاں پر نہیں ہے, اس اختلاف کو چھوڑ دیتے ہیں. 5ویں نمبر پر مال ہے, اس پہ بھی اتفاق ہے کہ مال سب سے لاسٹ درجہ ہے ان 5 مقاصد میں سے. ٹھیک ہے. تو پہلی بات تو حفظ المال کا معنی کیا ہے. جیسے ابھی میں نے پہلے جواب میں بتایا کہ جی اگر مال آپ کا ضائع ہو رہا ہے, مال کی حفاظت کرنا یہ ہماری شریعت کے مقاصد میں سے ہے. کیا شیئر مارکیٹ میں انویسٹ کیے بغیر ہمارا مال ضائع ہو رہا ہے؟ کیا ہمارے پاس مال کی حفاظت, مال کے بڑھانے کے اور طریقے نہیں ہیں؟ بالکل ہمارے پاس طریقے ہیں. یہ پہلی بات. دوسری بات جو کہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے, اور اسی سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ جھول کہاں ہے. یہ جو میں نے جی ترتیب بتایا, یہ ترتیب تقریباً متفق علیہ ہے, جیسے کہ میں نے عرض کیا. یہ ترتیب کی ضرورت ہم کو کیوں پڑی, یا فقہا نے یہ ترتیب بیان کیوں کیا ہے, یہ ترتیب ضروری ہے. یہ اس لیے بیان کیا کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپس میں جو مقاصد ہے ان کا ٹکراؤ ہوتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس
یا تو جان بچا سکتے ہو یا مال بچا سکتے ہو. ٹکراؤ ہو گیا دونوں میں سے اب کس کو بچاؤ گے. تو جب آپ کو ترتیب پتا ہے تو آپ فوراً سمجھ جاؤ گے کہ جان اور مال کے درمیان ٹکراؤ ہو رہا ہے تو جان مقدم ہے, اسے پہلے بچانا ہے. ہاں یہ ترتیب ضروری ہے. اب یہاں پہ مال کا نمبر دین کا نمبر سب سے پہلے ہے, پانچواں ہے مال کا نمبر. تو اگر ایک طرف ہے حرام, سود سب مانتے ہیں کہ حرام ہے, گویا اس کا تعلق دین بچانے سے ہے, ایمان بچانے سے ہے. اور پانچویں نمبر پر ہے مال, جس کا تعلق مال بچانے سے ہے. اب دونوں میں ٹکراؤ ہو رہا ہے کہ یا تو آپ حرام کھا لو, اپنے دین کو داؤ پر لگا دو, حرام کھا کر دین کو داؤ پر لگا لو, یا دین کو بچانا ہے تو تھوڑی سی قربانی دو, اس طرف مت جاؤ, کم مال پر صبر کر لو. تو جب دونوں میں ٹکراؤ ہو رہا ہے تو حفظ الدین کو مقدم کیا جائے گا حفظ المال پر. تو جیسے میں نے بتایا یہ قاعدہ اپنی جگہ پر صحیح ہے, لیکن آدھی ادھوری بات بتا کر کے اس طرح عوام کو لوگ دھوکہ دیتے ہیں. تو حفظ الدین یہ مقدم ہے حفظ المال پر. جی جی جی, یعنی ایک طرف مال, یعنی دونوں مقاصد میں سے ہے اور دونوں آپس میں ٹکرا جا رہے ہیں, مال اور دین. اگر اس کو پکڑو گے, اس کو پکڑو گے وہ چھوٹ جائے گا, اس کو پکڑو گے وہ چھوٹ جائے گا. تو اب ایک ہی کو پکڑ سکتے آپ, تو آپ اپنے دین کی حفاظت کیجیے. ہاں, یعنی وہ لوگ اس میں دین کو داخل نہیں کر رہے, صرف وہ مال کو تو پکڑ لینے جو اصل مقصد ہے اپنا, جو اہم چیز ہے جس کا ٹکراؤ ہو رہا ہے اس کو سائڈ کر دے رہے, اس کو ذکر ہی نہیں کر رہے ہیں. تو سامنے والا یہی سمجھ رہا ہے کہ بھئی یہ تو دین کی حفاظت ہے, مال کی حفاظت ہے اپنے. ٹھیک ہے شیخ, جزاک اللہ خیر. مان لیجیے ایسے کہہ دیا جائے کہ مال کی حفاظت ہماری شریعت میں مقصود ہے, اب کیا مال حاصل کرنے کا کوئی بھی طریقہ اختیار کرو, پھر تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھائی مال کمانا تو ہمارے دین, ہاں ساری چیزیں حلال ہو جائیں گی.